ایک تو ہمارا گریٹر ایجنڈا ہے، وہ تو ظاہر ہے آئین کی بالادستی، قانون کی حکمرانی، جمہوری آزادیاں، تعلیم کا شعبہ ہے، صحت کا شعبہ ہے، نوجوانوں کے حوالے سے، خواتین کے حوالے سے مکمل ایک قومی ایجنڈا ہے۔ پر تو ہم ماس موبلائزیشن کریں گے، لیکن اس دھرنے میں اگر ہم اتنا بڑا ایجنڈا بنا کر آتے تو لوگ کنفیوز ہوتے، اس لیے ہم نے بہت اسپیسیفک بجلی، تنخواہ دار لوگ، آئی پی پیز اور ان کی برات کا خاتمہ اور لوگوں کو ریلیف دینا، یہ ہمارے پیش نظر ہے۔ اس کے ہم نے 7 نکات بنائے ہیں۔ اس کی بنیاد پر ہم اس پورے دھرنے کو لے کر چل رہے ہیں، یا آج مان لیں ہم چلے جائیں گے۔ بہت واضح طور پر پہلے بھی کہتا تھا، اب بھی کہتا ہوں، سقوط مشرقی پاکستان، اس میں اس کی ایک تاریخ ہے کہ وہ بنگال تھا جس نے پاکستان کی تحریک سب سے آگے بڑھ کر چلائی، اور ڈھاکہ میں ہی تو مسلم لیگ بنی تھی، آل انڈیا مسلم لیگ، تو ان کا تو بڑا زبردست رول تھا، اور پاکستان بنایا ہی نظریے کی بنیاد پر تھے، ورنہ تو ہمارے درمیان کتنے ہزار کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ تو یہ عقیدے کی بنیاد پہ بنا تھا، جغرافیہ کی بنیاد پہ نہیں بنا تھا۔ جب وہاں آپ نے محرومیاں پیدا کی، مارجنلائز کیا، اور جو ہمارا وہی حکمران طبقہ، دیکھیں میں اسی کا تذکرہ کر رہا ہوں جو اشرافیہ کے نام سے جانا جاتا ہے، اس پورے حکمران طبقے کا ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ وہ کسی کو آگے نہیں بڑھنے دینا چاہتے، ان محرومیوں کو، لیکن اس کو ایکسپلائٹ کیا گیا۔ ایکسپلائٹیشن کے نتیجے میں پھر جب راستہ غلط اختیار کر لیتے ہیں لوگ، سب کو جوڑنے کے بجائے انسانیت اور قوم پرستی کی طرف چل پڑتے ہیں، تو ملک دشمن قوتیں ایسے لوگوں کو پھر استعمال کرتی ہیں۔ بنگلہ دیش کے مسئلے پہ بھی یہی سب کچھ ہوا تھا۔ اس کے 3 بنیادی کردار ہیں۔ ایک جنرل یحییٰ خان، طاقت ان کے پاس تھی، اقتدار ان کے پاس تھا، ان کے پاس اختیارات بھی تھے، اگر پاکستان ٹوٹا تھا تو سب سے بڑی رسپانسبلٹی بھی ان کی تھی۔ دوسرا ذوالفقار علی بھٹو، جنہوں نے کہا کہ ہم اکثریت کو تسلیم نہیں کرتے، اور جو جائے گا ڈھاکہ اس کی ٹانگیں توڑ دیں گے، اور پیپلز پارٹی نے پورے مشرقی پاکستان میں ایک بندہ کھڑا ہی نہیں کیا تھا، یہ وفاقی پارٹی اپنے آپ کو کہتی تھی، یہ ان کا ذہن تھا۔ تو یہ بڑا کردار یحییٰ خان، سیکنڈ نمبر پہ ذوالفقار علی بھٹو، اور اس کے ساتھ ساتھ شیخ مجیب، جس نے یہ راستہ اختیار کیا کہ پاکستان توڑنے کی بالآخر بات کی۔ شروع میں تو لوگ ٹھیک ہی بات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ شیخ مجیب کو کہیں گے کہ وہ بہت ہمارا ہیرو بن گیا۔ اگر پاکستان کا حکمران طبقہ غلط کر رہا تھا تو یہ اختیار کس نے دیا تھا شیخ مجیب کو کہ وہ نہ صرف یہ کہ بہاری بلکہ خود بنگالیوں کا قتل عام کرے جو پاکستان کی بات کریں، اور ہزاروں کی تعداد میں انسانوں کو قتل کر دے اور مکتی بہانی کے ساتھ مل جائے۔ خواب تھا، اس خواب کی تکمیل میں اپنا کردار ادا کرے، تو اس نے ظاہر سی بات ہے کہ انڈیا کے ساتھ مل کر پاکستان کی اسٹیٹ کو ختم کیا۔ پاکستان کی اسٹیٹ کسی فوج کا نام نہیں ہے، کسی ذوالفقار علی بھٹو کا نام نہیں ہے، کسی نواز شریف عمران خان کا نام نہیں ہے۔ پاکستان کی اسٹیٹ پاکستان کے نظریے کا نام ہے، پاکستان کے عوام کا نام ہے۔ تو جب آپ اس اسٹیٹ کو توڑتے ہیں تو آپ کسی فوج کو نہیں توڑتے، پاکستان کے نظریے اور عوام کو توڑتے ہیں۔ اس لیے یہ تینوں کردار اس طرح کے ہیں کہ جنہوں نے پاکستان کو توڑا، اور ان کو فکس ہونا چاہیے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ بعض لوگ اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے کبھی شیخ مجیب کو ہیرو بنا دیتے ہیں، کبھی زیرو بنا دیتے ہیں۔ حقائق کو نہیں چھپانا چاہیے۔ جس نے پاکستان توڑا، جس نے پاکستان کے آئین کو توڑا، وہ سب غداری کے مرتکب ہوئے ہیں۔